السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عینی شہر میں بالا خاتون ملعون خاتون اور الجن سے کہتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ سعادت خاتون سدھر گئی ہے، الجن اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ پھر ملعون خاتون کہتی ہیں اب وہ غصے میں ہے، تدبیر کرنا فائدے میں رہے گا۔ الجن ہمارے مہمان کہاں ہیں؟ تو الجن کہتی ہے فاطمہ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں فاطمہ الجم خاتون کے ساتھ وہاں آتی ہے اور کہتی ہے الجم خاتون سے ملے۔ تو الجم خاتون اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہیں اکباشلی گندوز صاحب کی بیٹی۔ باری باری ملعون خاتون اور بالا خاتون اسے اپنا تعارف کرواتی ہیں۔ پھر ملعون خاتون کہتی ہیں ہم نے سنا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی جلد گزر جائے گا۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ حائمہ اماں کے خاندان سے ہیں، ہمارے گھر میں خوش آمدید۔ الجم خاتون پوچھتی ہیں میں عثمان صاحب سے کب مل سکتی ہوں؟ میرے بابا، میری بابی اور میرے خاندان والے سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب جب فارغ ہوں گے تو تمہیں بلوا لیں گے، اپنے کپڑے بدل لو اور آرام کر لو۔ تو الجم خاتون کہتی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، قبیلہ میرے پاس میرے بابا کی امانت ہے، جب تک وہ پوسٹ پر نہیں بیٹھ جاتے تب تک میرا لباس یہی رہے گا۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں؟ اس پر الجم خاتون کہتی ہیں اپنے لوگوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے بالا خاتون، میرے بابا کے آنے تک مجھے مرد کی طرح لباس پہننا ہے۔ یہ سن کر ملعون خاتون کہتی ہیں بہت اچھا خیال ہے الجم خاتون، جب لوگ تمہیں اس طرح سے دیکھیں گے تو ثابت قدم رہیں گے، انشاءاللہ تم جلد از جلد اپنے بابا اور بابی سے ملو گی۔ اس لیے میں قسمت وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے بالا خاتون عثمان صاحب دیوان میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الجم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ملعون خاتون کہتی ہیں بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی بہادر ہے ماشاءاللہ۔ پھر بالا خاتون کو سوچ میں پڑا ہوا دیکھ کر پوچھتی ہیں بالا کیا ہوا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ لگتا ہے کہ تم نے اسے پسند نہیں کیا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں آئیے اسے پہلے جانتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب بھی کمرے سے نکل جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار یعقوب اپنے گھر والوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں درمیان کے تمام بڑے کمانڈر کو تائیہ میں چاہتا ہوں کہ عماس ہم اس وقت تک اقدامات کریں گے جب تک ہم اس تاج الدین نویان نامی آفت کو ان سرزمینوں سے نکال نہیں دیتے۔ یہ سن کر محمد کہتا ہے اصل تباہی تو سرحدی علاقوں میں ہے، آپ کو تائیہ جانے کا وقت نہیں ہے۔ سردار یعقوب کہتا ہے محمد تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ جواباً محمد کہتا ہے عثمان نے آپ اور آپ کی سلطنت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی آزاد ریاست کا اعلان کیا، یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا، اس نے شہزادی کو الخانیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان تمام آفات سے کیسے بچنا ہے۔ اب اگر تاج الدین نویان کو بھی شکست ہوئی اس کے بعد عثمان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ سن کر سردار یعقوب کہتا ہے محمد میں سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہوں، اس لیے میں کوتاہیہ واپس جا رہا ہوں۔ اگر عثمان تاج الدین نویان جیسے تباہی کو ختم کر دیتا ہے تو ایک دن آئے گا جب وہ سلطان بنے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں سب کچھ دیکھ کر بھی احمق بنوں گا؟ مت بولنا، تمہاری تلوار، تمہاری عقل اور تمہاری ذرا عثمان کی دشمن ہوگی۔ ہم اس معاملے کو خون سے نہیں بلکہ عقل سے حل کریں گے۔ محمد کیا تم سمجھ رہے ہو؟ جواباً محمد کہتا ہے سمجھ گیا بابا، سمجھ گیا۔ پھر سردار یعقوب گونجا سے کہتا ہے میرے بچوں جب تک میں کوتاہیہ میں ہوں تم دونوں سرحدی بازار کا خیال رکھو گے، میری تمہارے ہر قدم پر نظر ہوگی، تم میرے علم میں لائے بغیر کچھ نہیں کرو گے۔ اس لیے میں گھوڑے پر سوار زخمی جیر کوتاہیہ وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد سردار یعقوب کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر التجا کرتے ہوئے کہتا ہے سلطان میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کے سوا میرے پاس جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، الجن نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بیٹے نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے جیر کوتاہیہ اس ساری اذیت کے بعد بھی تم نے عثمان کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ تو جیر کوتاہیہ کہتا ہے نہیں کچھ نہیں۔ سردار یعقوب کہتا ہے تم بول سکتے تھے، تم نے مجھے میری غلطیوں پر سب کے سامنے جھوٹا نہیں کیا، میرے بیٹے نے تمہیں مارنے کی کوشش کی لیکن تم پھر بھی نہیں بولے۔ شکریہ جیر کوتاہیہ شکریہ، میرا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ تو جیر کوتاہیہ سردار یعقوب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے میں ہمیشہ اس دروازے پر پہرے دار رہوں گا سلطان۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سردار یعقوب کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے میں جانتا ہوں جبکہ میں کوتاہیہ میں ہوں، تم اور محمد سرحدی بازار میں رہو گے، تم محمد کو غلطیاں کرنے سے روکو گے۔ جواباً جیر کوتاہیہ کہتا ہے میرے سلطان جیسے آپ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی سردار یعقوب سعادت خاتون کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب خواتین اور سپاہیوں سے کہتے ہیں ایک طرف بازنطینیوں کا جلاد، دوسری طرف تاج الدین نویان، ایک عظیم جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ بیٹی الجم نے ہمیں صورتحال کے بارے میں بتایا، ہم نے ترک سرزمینوں کو متحد کیا، ہم نے طاقت اکٹھی کی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جنگ کیسی ہوگی لیکن واضح طور پر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ الجم بیٹی کے بابا تاج الدین نویان کے پاس ہیں، اب انہیں چھڑوانا ہمارا فرض ہے۔ یہ سن کر الجم خاتون کہتی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے عثمان صاحب، میرے بابا کے پاس 1000 کے قریب جنگجو ہیں جو پکڑے نہیں گئے تھے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سب کو جنگ کے لیے بلواؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کو ایک مہر دکھاتی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں برہان مہر لو اور کاتب کو دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی برہان کاتب کو مہر دیتا ہے تو کاتب مہر ایک خط پر لگا دیتا ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں جتنی زیادہ ہماری تعداد ہوگی اتنا بہتر ہوگا۔ آپ تاج الدین نویان مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ واضح طور پر سودا کرنا چاہتا ہے۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں میرے حضور وہ بیعت مانگے گا اور شہزادی مانگے گا، وہ الجم خاتون کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے میں سپاہی بھی سنگر وہاں پہ آ کر کہتا ہے میرے حضور تاج الدین نویان شہر کے دروازے پر ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں ہم کیا کریں گے عثمان صاحب؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اسے وہ ملے گا جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اگلے منظر میں سپاہی بھی سنگر گھوڑا دوڑاتا ہوا علاؤالدین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے شہزادے تاج الدین نویان
तशरीफ ला रहा है। अलाउद्दीन पूछता है और क्या है? जवाबन सिपाही सुंगर कहता है उसके साथ एल्चम खातून के कबीले के तमाम असीर खवातीन और बच्चे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मंगोलों ने औरतों और बच्चों को तलवार की नोक पर बिठाया होता है और सब बहुत डरे और सहमे होते हैं। बच्चे रो रहे होते हैं। सिपाही सुंगर मजीद कहता है अगर हमने हमला करने की कोशिश की तो वो एक ही हरकत में उन सबको मार डालेंगे। यह सुनकर बाला खातून अलाउद्दीन से पूछती हैं अलाउद्दीन तुम क्या करोगे? मलून खातून कहती हैं उनका मकसद हमें जंग पर उकसाना है। अलाउद्दीन सिपाही सुंगर से पूछता है क्या वो बात करने नहीं आया? चलो हम हमला नहीं करेंगे, उस्मान साहब के हुक्म के बगैर ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सुनते साथ ही सिपाही सुंगर चला जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम ताजुद्दीन नुयान की करारगाह देखते हैं। करारगाह के करीब ही में उस्मान साहब, एल्चम खातून और सिपाही बैठे होते हैं। उस्मान साहब करारगाह देखते हुए कहते हैं लगता है कि ताजुद्दीन नुयान अपने सिपाहियों के साथ कैनी शहर पहुंच गया है। बाकी हमले की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम इन पर हमला करेंगे इससे पहले कि वो हम पर हमला करें। चलो चलते हैं। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। बुरहान और कोनूर तीर मारकर पहरेदारों को मारना शुरू कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और उनका लिबास उतारने लग जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि एक मंगोल कमांडर सिपाहियों के साथ कैनी शहर में दाखिल होता है और एक मंगोल सिपाही के सहारे से घोड़े से उतरता है। फिर अलाउद्दीन को देखते हुए कहता है मैं नहीं जानता था कि उस्मान साहब इतने नौजवान हैं। तो अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ, आपको खुशामदीद कहना मेरा वजीफा है। यह सुनकर वो कमांडर कहता है तुम मेरे बराबर होने वाले कौन हो? तो अलाउद्दीन कहता है तुम उजैतो खान के भतीजे अमीरों के अमीर ताजुद्दीन नुयान हो, लेकिन मैं इस सारी सरजमीन का मालिक और तुर्कों का मुहाफिज उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। अगर मेरा भाई तैमूर यहाँ होता तो मेरी जगह वो तुम्हें खुशामदीद करता। हमारे ओहदे बराबर हैं, बताओ तुम क्यों आए हो? तो कमांडर कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम लोगों ने इताअत नहीं की अलाउद्दीन साहब। तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक रियासत कायम कर रहे हो और रियासत अलखानी की बेटी शहजादी मारिया को अगवा भी कर लिया है, गोरकुलो खान को भी मार दिया। अभी तक मैंने इस शहर को तबाह नहीं किया, मेरा शुक्रिया अदा करो। इस पर अलाउद्दीन कहता है आप अमीर के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि हम किसी की इताअत करेंगे? हम सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह हमें करने को कहता है। यह सुनकर वो कमांडर गुस्से में अलाउद्दीन को पकड़ता है तो कई सिपाही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मगर अलाउद्दीन उन्हें रोक देता है। कमांडर कहता है हम जमीन पर खुदा की तलवारें हैं, तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला मिलेगा। मैं ताजुद्दीन नुयान तुम्हारे लिए एक इम्तिहान बनूंगा। उधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं जबकि बुरहान और कोनूर ने मंगोलों का लिबास पहना होता है और वो उस्मान साहब के इशारे पर आगे बढ़ जाते हैं। फिर वहाँ मौजूद तिरंदाजों को भी मार डालते हैं। उस्मान साहब और एल्चम खातून भी आगे बढ़ते हुए खामोशी से मंगोलों को जहन्नुम हासिल करते ही चले जाते हैं। मंगोल लिबास में मलबूस वैश्य भी उस्मान साहब का भरपूर साथ दे रहा होता है। बड़ी तेजी से मंगोलों का सफाया हो रहा होता है। जैसे जैसे वो मंगोलों को मारते हैं वैसे वैसे उनका लिबास भी पहनते जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो मंगोलों को तीरों और तलवारों से जहन्नुम हासिल करते ही चले जाते हैं। इस लम्हे खेमे को देखकर जहाँ पे दो सिपाही खड़े होते हैं एल्चम खातून उस्मान साहब से कहती हैं उस्मान साहब कैदी का खेमा ये है। इसके साथ ही उस्मान साहब के जांबाज तीर मारकर उन्हें भी मौत के घाट उतार देते हैं और उस्मान साहब एल्चम खातून से कहते हैं फिक्र ना करो, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि तुम्हारे बाबा को नहीं ले लेते। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एल्चम खातून और उरहान के साथ आगे बढ़कर खेमे में घुस जाते हैं मगर वहाँ पे कोई कैदी नहीं होता और एक शख्स पर्दे के पीछे नमाज अदा कर रहा होता है। क्योंकि वो शख्स दूसरी जानिब मुड़कर नमाज अदा कर रहा होता है इसलिए सब लोग काफी ज्यादा मुतजस्सिस होते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो शख्स हाथ उठाकर दुआ मांगता है और बगैर उस्मान साहब को देखे कहता है उस्मान साहब खुशामदीद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह सुनकर एल्चम खातून बेसाख्ता कहती हैं ताजुद्दीन नुयान। उनके मुंह से ये सुनकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो शख्स वहीं का वहीं बैठा रहता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही वॉल्यूम 147 भी इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।